بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 12 کلاس کی اردو کی ہے۔ بک کا نام ہے گلستان ادب۔ تو آج ہم کر رہے ہیں لیسن نمبر 13، سبق نمبر 13 ہے، جس کا عنوان ہے، جس کا ٹاپک جو ہے مچھر۔ تو مچھر جو ایک انشائی ہے جسے خواجہ حسن نظامی نے لکھا ہے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں انشائیہ ہوتا کیا ہے۔ انشائیہ کے بارے میں ہم دیکھیں گے، اس کے بعد خواجہ حسن نظامی کا تعارف دیکھیں گے۔ تو انشائیہ لفظ انشائیہ میں کئی لفظ انشاء اردو میں کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ انشائیہ بھی اسی لفظ سے بنا ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ لفظ ایسے عربی لفظ الصحیح سے نکلا ہے جو لفظ انشاء کا بدل ہے۔ الصحیح فرانسیسی میں الصحیح اور انگریزی میں ایسے بنا۔ ابتدا میں مضمون نگاری اور انشائیہ نگاری میں زیادہ فرق نہیں تھا، مگر رفتہ رفتہ ان میں فرق پیدا ہوتا گیا، یہاں تک کہ انشائیہ ایک علیحدہ صنف قرار پائی۔ انشائیہ نگار اپنے مخصوص ذاتی مشاہدات اور تاثرات کو بے باکی اور بے تکلفی سے بیان کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انشائیہ میں سنجیدہ اور غیر سنجیدہ موضوعات سے متعلق خیال کے تمام مرحلے خوش طبعی کے ساتھ طے کیے جاتے ہیں۔ یہ بات میں بات پیدا کرنے کا فن ہے۔ انشائیہ نگار مفہوم سے خالی گفتگو میں بھی معنی پیدا کر دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ اختصار اس کی پہچان ہے۔ اس میں مزاح یا ٹھٹول کی جگہ ہلکی پھلکی زیر لب ہنسی پنہاں ہوتی ہے۔ پنہاں یعنی چھپی ہوتی ہے۔ خیال آفرینی اس کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ اردو میں انشائیہ کی ابتدا سر سید کے رسالے تہذیب الاخلاق سے ہوتی ہے۔ مولوی نذیر احمد اور ذکاء اللہ کے بعد اودھ پنچ اور مخزن نے اسے فروغ دیا۔ میر ناصر علی، سجاد حیدر علی یلدرم، سلطان حیدر جوش، سجاد انصاری، نیاز فتح پوری، مہدی افادی، فرحت اللہ بیگ، قاضی عبدالغفار، پطرس بخاری، سید محفوظ علی بدایونی، خواجہ حسن نظامی، رشید احمد صدیقی اور مشتاق احمد یوسفی نے اس صنف کو مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ انشائیہ تھا۔ انشائیہ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب خواجہ حسن نظامی، ان کا تعارف دیکھتے ہیں۔ تو خواجہ حسن نظامی سن 1878 تھا 1955، یعنی کہ 1878 میں پیدا ہوئے اور 1955 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ خواجہ حسن نظامی دہلی میں پیدا ہوئے۔ کم عمری میں ہی والد اور والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی نے پرورش کی۔ عربی و فارسی کی تعلیم دہلی ہی میں حاصل کی۔ کتابوں کے مطالعے اور مضمون نویسی کا شوق بچپن ہی سے تھا۔ پہلے اخبارات میں چھوٹے چھوٹے مضامین لکھے، بعد میں تحریر و تصنیف ہی ان کا مشغلہ بن گیا۔ انہوں نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں لکھی، ان میں انشائیے، سفر نامے، روز نامے، فلمی چہرے اور نوحے سبھی کچھ شامل ہیں۔ کئی رسالے بھی نکالے جن میں منادی کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ خواجہ حسن نظامی ایک خاص طرز تحریر کے مالک ہیں۔ ان کی نثر میں ادبیت، علمیت اور روحانیت کی عجیب و غریب آمیزش نظر آتی ہے۔ ان کا دلکش اسلوب معمولی واقعات اور روز مرہ کی چیزوں کو بھی غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ بے تکلفی، سادگی اور لطیف طنز ان کی نثر کی نمایاں خصوصیات ہیں، جن میں دہلی کا روز مرہ اور محاورہ مزید لطف پیدا کر دیتا ہے۔ مرقع نگاری اور منظر کشی میں بھی انہیں مہارت حاصل ہے۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے تھے۔ ان کی تصانیف میں سی پارہ دل، کانا باتی، چٹکیاں اور گدگدیاں، بہادر شاہ کا روز نامچہ، بیگمات کے آنسو، عذر کے صبح و شام، آپ بیتی اور روز نامچہ حسن نظامی خاص طور پر مشہور ہیں۔ زیر نظر انشائیہ مچھر ان کے اسلوب طرز کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو مچھر ان کا انشائیہ ہے، تو مچھر پڑھیں گے ہم۔ ان کا تعارف مکمل ہو گیا ہے۔ تو دیکھیے اس کا ٹاپک ہے مچھر۔ تو اس سبق کو میں پورا نہیں پڑھوں گی، اس کا جو ہے خلاصے کے طور پر آپ کو سمجھا دوں جو مین پوائنٹ ہے۔ خواجہ حسن نظامی اس انشائیے میں یوں لکھتے ہیں کہ یوں تو ایک مچھر ایک ننھا سا پرندہ ہے جس سے ہندو، مسلمان، عیسائی، یہودی سب اس سے
ناراض رہتے ہیں اور اس کے مقابلے کے جنگ کے نقشے بناتے ہیں، مگر مچھر کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ امیر غریب ادنا اعلیٰ، مرد عورت، یہ کسی کو نہیں چھوڑتا، اور تو اور پالتو جانوروں پر بھی حملہ کر دیتا ہے۔ آدمیوں نے مچھر کے خلاف ایجیٹیشن کیا ہے، مگر مچھروں کو اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ پلے کی وبا پھیلی تو الزام مچھر کے سر لگا دیا گیا کہ اس کے ذریعے یہ بیماری پھیلتی ہے، اس لیے مچھروں کا خاتمہ ضروری ہے۔ ملیریا پھیلا تو مچھروں کو نیست و نابود کرنے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ انسان مچھر میں دنیا جہاں کے عیب نکالتا ہے۔ گندگی میں پیدا ہونے والا کالا بھتنا اور سوتے میں وار کرنے والا بتاتا ہے۔ دوسری طرف مچھر کا کہنا ہے کہ میں نہ بے خبری میں آتا ہوں، نہ سوتے میں ستاتا ہوں، میں تو الٹیمیٹم دے کر حملہ کرتا ہوں۔ میرے کارناموں کی تمہیں خبر نہیں۔ خدائی کی دعویٰ کرنے والے نمرود کا غرور کس نے توڑا؟ میں نے ہی اس کی خدائی خاک میں ملائی۔ خدائی کی دعویٰ کرنے والے نمرود کا غرور جو ہے مچھر نے ہی توڑا تھا نا، تو میں نے اس کی خدائی خاک میں ملائی۔ مچھر کہہ رہا ہے اور تم ناحق بگڑتے ہو، مجھے اپنا دشمن تصور کر لیتے ہو، میں تمہارا مخالف نہیں ہوں۔ شب بیدار صوفی سے پوچھو کہ میں کیا ہوں۔ کل ایک شاہ صاحب عالم ذوق میں اپنے شاگرد سے کہہ رہے تھے کہ میں مچھر کی زندگی کو دل سے پسند کرتا ہوں۔ دن بھر بیچارہ خلوت خانے میں رہتا ہے، رات کو جو خدا کی یاد کا وقت ہوتا ہے باہر نکلتا ہے اور پھر تمام شب تسبیح و تقدیس کے ترانے گایا کرتا ہے۔ آدمی غفلت میں پڑے سوتے ہیں، اس لیے یہ ان کے کاٹتا ہے کہ یہ بیدار ہو کر خدا کو یاد کرے، عبادت کرے۔ مچھر نے تبصرہ کیا کہ شاہ صاحب کے کلمات سن کر مجھے تسلی ہوئی کہ انسانوں میں بھی انصاف کرنے والے موجود ہیں۔ میں دل میں شرمایا کہ میں نے شاہ صاحب کے پیروں کا خون چوسا تھا، مگر پھر دل کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ میں نے تو شاہ صاحب کے قدم چومے تھے۔ اگر تمام آدمی صوفی صاحب کی طرح ہو جائیں اور شب بیداری کریں تو ہماری قوم انسان کو ستانے سے خود بخود باز آ جائے گی، ورنہ یاد رہے کہ میرا نام مچھر ہے، لطف سے جینے نہیں دوں گا۔ تو اس مضمون کا جو ہے تھیم جو ہے یہ ہے کہ مچھر یوں تو ایک حقیر اور ننھا سا پرندہ ہے، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے بھی اس سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا چیپٹر مکمل ہو گیا۔ دیکھیے جو لکھنے والے مصنف ہیں ان کا نام ہے خواجہ حسن نظامی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اس والے صفحے کو تو مکمل کر لیا ہم نے۔ آگے جو دیکھیے ہماری مشق ہو رہی ہے اسٹارٹ۔ تو مشق میں پہلا جو ہے لفظ و معنی، تو لفظ و معنی میں پہلا لفظ یورش، حملہ۔ آدم ذات، آدم کی اولاد، انسان۔ ادنا چھوٹا، اعلیٰ بڑا، اطاعت حکم ماننا۔ پائنیر مشہور انگریزی اخبار، چرکا لگانا، زخم لگانا، نقصان پہنچانا۔ سرکشی، بغاوت، حکم نہ ماننا۔ شب بیدار، راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والا۔ عالم ذوق، دل و دماغ کی ایک خاص کیفیت۔ خلوت خانہ، تنہائی کی جگہ۔ تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ تقدس، بزرگی، پاکی۔ دروغ کو یعنی جھوٹا، شکوہ، شکایت۔ عارفانہ کلمات، معرفت کی باتیں، خدا رسیدہ بزرگوں کی باتیں۔ ندامت، شرمندگی۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ دیکھیے تو اگلے صفحے پر یہ غور کرنے کی بات ہے اسی سبق سے متعلق کہ اس انشائیے میں مچھر کے ذریعے انسان کو کئی نصیحت آمیز باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اگر وہ نصیحتیں براہ راست کی جاتی تو ان کی تاثیر ختم ہو جاتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بالواسطہ گفتگو اللطیف طنز سے بیان کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ اس سبق میں کئی محاورے استعمال ہوئے، مثلاً مزہ چکھانا، کھری کھری سنانا، غرور توڑنا، ناک میں دم کرنا۔ محاوروں کے استعمال سے تحریر میں بات چیت کا انداز پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سبق سے الفاظ کے مندرجہ جوڑوں کو دیکھیے۔ کوڑا کرکٹ، میل کچیل، گورا چٹا، تہس نہس، آن بان۔ تو ان میں سے ہر جوڑے کا دوسرا لفظ پہلے لفظ کے ہم معنی ہے اور اس کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے۔ ایسے تاکیدی الفاظ کو اصطلاح میں
تابع موضوع کہتے ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے سے جو ملتے جلتے ہی ہیں نا، ہم معنی ہوتے ہیں، دونوں سیم میننگ کے ہی ہوتے ہیں۔ تابع کی دوسری قسم تابع محمل کہلاتی ہے۔ اس میں جوڑے کا دوسری تاکیدی لفظ محمل یعنی بے معنی ہوتا ہے، مثلاً چادر وادر، تکیہ وکیہ، بستر وستر وغیرہ۔ تو چادر جو معنی والا لفظ ہے نا، لیکن وادر جو ہے بے معنی الفاظ ہے نا، تو اس طرح تابع محمل اور تابع موضوع۔ تو اب یہاں پر دیکھیے ہمارا سوالات ہو گئے شروع، 4 سوالات، ہم چاروں کے جوابات دیکھیں گے۔ تو پہلا سوال ہے، مضمون نگار نے مچھر کا حلیہ کن الفاظ میں بیان کیا ہے، لکھیے۔ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے پہلا سوال ہے، مضمون نگار نے مچھر کا حلیہ کن الفاظ میں بیان کیا ہے، لکھیے۔ مضمون نگار نے مچھر کا حلیہ اس طرح بیان کیا ہے کہ صورت تو دیکھو کالا بھتنا، لمبے لمبے پاؤں، بے ڈول چہرہ، اس شان و شوکت کا وجود کوڑے کرکٹ میل کچیل سے پیدا ہوتا ہے اور گندگیوں اور گندی موریوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ سوال نمبر 2، اس سبق میں انسان کو کیا نصیحتیں کی گئی ہیں، اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو اس سبق میں یہ نصیحت ہے کہ مچھر جیسے ننھے پرندے کو حقیر یا ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی مچھر نے خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود کا غرور توڑا تھا اور اس کی خدائی خاک میں ملائی تھی۔ اس کے علاوہ رات کو جاگ کر ذکر الہی اور عبادت کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 3 ہے، مصنف نے مچھروں کے کس عمل کو شوخیانہ ریمارک قرار دیا ہے؟ مصنف نے ڈاکٹر صاحب کی میز پر رکھے ہوئے پونیر اخبار پر مچھر کے بیٹھنے اور اس پر خون کی ننھی ننھی بوندیں گرانے کو، جو وہ انسان کے جسم سے چوس کر لایا تھا، کا انسان کی ان تحریروں پر ڈالنے کے عمل کو شوخیانہ ریمارک قرار دیا ہے۔ تو 3 ہو گئے ہمارے جوابات، آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے سوال نمبر 4 ہے، مچھر جانتا ہے کہ دشمن کے دوست بھی دشمن ہوتے ہیں۔ اس جملے کے ذریعے مصنف ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے کہ دشمن کے دوست بھی دشمن ہوتے ہیں۔ مصنف ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ دشمن کے دوست کو بھی دشمن سمجھنا چاہیے، کیونکہ مصیبت کے وقت دشمن کا دوست اس کا ساتھ دے گا، کیونکہ مچھر انسانوں ہی کے نہیں بلکہ انسان جو جانور پالتا ہے انہیں بھی کاٹتا ہے، یعنی وہ اپنے دشمن انسان کے دوست جانوروں کو بھی اپنا دشمن تصور کرتا ہے، انہیں دشمن کا دوست بھی جو ہے دشمن۔ تو اس کے بعد عملی کام ہے ہمارا، تو عملی کام ہم دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے عملی کام میں اس سبق میں مچھر اور انسان کے درمیان مکالمے کے کچھ اقتباسات اپنی کاپی میں نقل کیجیے، اور اس کے بعد اس مضمون میں جو محاورے ہیں ان میں سے 5 کا اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ خواجہ حسن نظامی کے ذریعے لکھے ہوئے انشائیوں کو مطالعہ کیجیے، انشائیے میں آئے ہوئے انگریزی الفاظ لکھیے۔ تو ہم یہ سارا کام کریں گے، اور یہ جو ہے خواجہ حسن نظامی کے ذریعے لکھے ہوئے انشائیوں کو مطالعہ کرنا، یعنی آپ کو اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے جو انشائیے لکھے ہیں، باقی کے جوابات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے اس میں جواب یہ ہے نا کہ انسان اور جو مچھر کے درمیان مکالمے ہوئے تھے، یعنی ڈائلاگ بازی جو ہوئی تھی، تو انسان بول رہا ہے مچھر بڑا کمذات ہے، کوڑے کرکٹ میل کچیل میں پیدا ہوتا ہے اور گندی موریوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ بزدلی تو دیکھو اس وقت حملہ کرتا ہے جبکہ ہم سو جاتے ہیں اور سوتے پر وار کرتا ہے، بے خبر کے چرکے لگانا مردانگی نہیں۔ صورت تو دیکھو کالا بھتنا، لمبے لمبے پاؤں، بے ڈول چہرہ، اس شان و شوکت کا وجود اور آدمی جیسے گورے چٹے خوش و وضع کی دشمنی۔ اب مچھر کہہ رہا ہے، دیکھیے مچھر کے ڈائلاگز ہیں، جناب ہمت ہے تو مقابلہ کیجئے، ذات صفات نہ دیکھیے، میں کالا صحیح بدرونق صحیح، مگر یہ تو دیکھیے کہ کس دلیری سے آپ کا مقابلہ کرتا ہوں اور کیوں کر آپ کی ناک میں دم کرتا ہوں۔ یہ الزام سراسر غلط ہے، میں بے خبری میں آتا ہوں اور سوتے میں ستاتا ہوں، یہ تو تم اپنی عادت کے موافق سراسر ناانصافی کرتے ہو۔ حضرت میں تو کان میں آ کر الٹیمیٹم دے دیتا ہوں کہ ہوشیار ہو جاؤ، اب حملہ ہوتا ہے، تم ہی غافل ہو تو میرا کیا قصور۔ تو یہ دونوں کے جو انسان کے اور مچھر کے ڈائلاگ تھے۔ اب اس کے بعد دیکھیے اگلا سوال تھا، اس مضمون میں جو محاورے آئے ہیں ان میں سے 5 کا اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو جو محاورے آئے مضمون کے، دیکھیے یہ محاورے ہیں۔ پہلا ہے نیند حرام کرنا، اس جملوں میں استعمال ہے، مچھروں نے رات بھر کاٹ کر نیند حرام کر دی۔ اب اگلا محاورہ دیکھتے ہیں ہم۔ دیکھیے اگلا محاورہ مزہ چکھانا، اکثر بچے لڑتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا ایسا مزہ
چکھاؤں گا کہ نانی یاد آ جائے گی۔ کھری کھری سنانا احمد نے محمود کو ایسی کھری کھری سنائی کہ وہ دم بخود رہ گیا۔ غرور توڑنا، مچھر جیسے ننھے پرندے نے نمرود کا غرور توڑا۔ ناک میں دم کرنا، صبح سے رات تک ٹریفک کے شور نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اب خواجہ حسن نظامی کے ذریعے لکھے ہوئے انشائیوں کا مطالعہ کیجیے۔ تو جواب جو ہے دیکھیے بچے اپنے اسکول کی لائبریری میں خواجہ حسن نظامی کتابیں سپارہ دل، کانا باتی، چٹکیاں اور گدگدیاں ہو تو ان میں سے کوئی ایک کتاب لے کر ان کا انشائیہ پڑھیے۔ تو آپ لائبریری میں جائیے، معلوم کیجیے کہ خواجہ حسن نظامی جو ہے ان کی کتابیں ہیں تو اگر پڑھیے۔ انشائیے میں آئے ہوئے انگریزی الفاظ تھے نا، جرنل، ایزیٹیشن، پونیر، ریمارک، الٹیمیٹم۔ تو یہ ہمارا جو ہے عملی کام بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے ہمارا عملی کام بھی مکمل ہو چکا، تو میں اپنی ویڈیو یہیں پر مکمل کر رہی ہوں۔ پورا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی ہے میری ویڈیو تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ مل سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہیلپ بھی کیجیے، میرے چینل کو سپورٹ کیجیے، کیونکہ میرے چینل کو اس وقت آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور اپنا خیال رکھیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔